اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے صلی اللہ سیدنا محمد وعلی محمد صلی اللہ ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید المجید۔ پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، دین اور دنیا کی دولت نصیب کرے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ اللہ تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے اور دین دنیا کی دولت نصیب کرے، آمین۔ بچوں کبھی سوچا ہے کہ کون ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ؟ وہ جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، جو دوسروں کے راستے سے کانٹے اٹھا کر انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اپنے اور لوگوں کی تلخیوں کو برداشت کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے دل اللہ کے مخلوق کی محبت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسے معصومیت کے مالک جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے اسے صرف اور صرف اپنے رب کی عنایت سمجھتے ہیں۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ غلط بھروسہ مارتا ہے۔ ضرورت تو ہر کسی کی پوری ہو جاتی ہے، انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ ہمیں جو ملا اس پر شکر کریں گے اور جو نہیں ملا اس پر صبر کریں گے، انشاءاللہ۔ بد دعا سے لوگ ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ اللہ ہمیں اچھی ہدایت دے، توفیق دے اور ہمارے اعمال ہمارے زندگی میں ہی بنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہمیں صلح رحمی سے پیش آنے کی توفیق دے اور خطا رحمی سے محفوظ رکھے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تمہیں وہاں و گمان بھی نہیں ہوگا، الحمدللہ۔ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس پر بھروسہ کرو اور اسی سے مانگو۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں مانگنے والوں میں نہیں، دینے والوں میں تمہارا شمار کیا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہے گا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، ہمارے اہل عیال کی اور تمام امت مسلمہ کو صحت مند زندگی کے ساتھ ساتھ خوشگوار زندگی عطا کرے، آمین۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور غروری اور تکبری سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یا اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ان تمام کو زندگی بھر خوشیاں کامیابیاں عطا فرما، شیطان مردود کے شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمارے والدین اور تمام مرحومین کو مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں ان کا مقام کر۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو طلوع آفتاب کی ہر کرن کے بدلے ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر ڈھلتے سورج کے ساتھ آپ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ بچوں، اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اور زیادہ فرائض ہوتے تو شاید ان کو ان کا حصہ جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہو جاتا تھا، الحمدللہ۔ اس واقعے پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک بوڑھا تھا، روٹی چراتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو سر قاضی کے سامنے پیش کیا۔ کافی سوالات کرنے پر بھی بوڑھے نے کچھ جواب نہ دیا کہ اس نے چوری کیوں کی۔ تو قاضی نے فیصلہ سنایا کہ روٹی چرانے کے جرم میں 1 درہم تندور کے مالک کو بطور جرمانہ ادا کرے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے جو اس کو پکڑ کر لائے تھے فاتحانہ نعرہ لگانے شروع کیے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ کی دوسری قسط باقی ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید بوڑھے کو قیدی کی سزا دی جائے گی، لیکن قاضی نے فیصلہ کیا جسے سن کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ قاضی نے گرجدار آواز میں فیصلہ سنایا کہ جتنے لوگ بابا جی کو پکڑ کر لائے اور وہ سب لوگ جو بابا جی کے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں اور جو لوگ 3 گلیوں میں بھی رہتے ہیں بابا کے گھر سے، وہ سب کو ہر مہینہ 1 تاریخ کو 50 درہم بابا جی کو بطور جرمانہ ادا کریں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ بابا کی عمر چوری کی نہیں ہے
اور وہ پیشہ اور چور بھی نہیں لگتے. اگر چور ہوتے تو اپنی صفائی اچھے انداز سے پیش کرتے جیسا چوروں کا دستور ہے. بابا نے بھوک لگنے پر چوری کی. بابا ہی چور نہیں بلکہ پورا معاشرہ، پورا انسانیت اور محلہ ہی چور ہے. حقیقت میں کیا ہے بچوں، بابا کو بھوک نے چوری پر اکسایا تھا. یہ چور نہیں بلکہ کیا ہے، وہ مجبور ہو کر پیٹ کی خاطر چرائے تھے. تو حقیقت میں کیا ہے، وہ ہمارا تمہارا فریضہ تھا، فرض تھا کہ پڑوس کا خیال کرتے. اس لیے بچوں ہمیں چاہیے کہ پاس پڑوس کے لوگوں کو ان کا خیال رکھیے اور ان کو دیکھے کہ وہ کبھی اللہ نہ کرے کبھی بھوکے پیاسے تو نہیں رہ گئے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے نہیں، بس اپنا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، پاس پڑوس کی خبر لینا چاہیے کہ پڑوس میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی بھوکا نہ رہ جائے انشاءاللہ. تو اللہ ہم کو حسد، جلن اور بخس سے محفوظ رکھے. اور جو بھی کاروبار میں اللہ تمام کے کاروبار میں اللہ ترقی دے اور حلال روزی کھانا نصیب کرے اور تمام کے قرضوں کو بوجھ سے کم کر دے انشاءاللہ. سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیا کے چیزوں میں نہیں بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے. خود کو اللہ سے جوڑے، تڑپ اور طلب، اور ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ. صبر کریں. اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہی ہے. الحمدللہ. یا اللہ مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہونے چاہیے جس سے میری نیکیاں قیامت کے دن راگ بن کر اڑا دی جائے. اگر غلطی سے ایسے کام ہو جائیں تو میری غلطی مجھے دکھا کر مجھے دنیا میں معاف کر دے. آمین. اللہ نہ کرے کبھی موت نافرمانی کی حالت میں آ گئی تو اللہ ہی وہ واحد بادشاہ ہے جو بن مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. یا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں تو راضی ہو جا اور ہمیں ہر آزمائش میں پورا کر اور ہماری توبہ قبول کر. ہمارے ایمان کی، جان کی عزت و آبرو کی، صحت تندرستی کی حفاظت فرما. پریشانیاں غمگین اور رنجیدہ ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں. پہلا کیا ہے، دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی ہوس. دوسرا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں کوتاہی دکھانا. دکھاوا ہی چاہے زندگی میں ہو یا دنیا کے کاموں میں ہر صورت میں زہر قاتل ہوتا ہے. تو ہم جو بھی کام کریں گے دکھاوے کے لیے کریں گے، یہی کریں گے، ہم اپنے دل سے کریں گے. اللہ نے تمہیں اگر دولت دیا ہے اللہ تو کیا کریں گے، ہم جو بھی پڑوسی ہے، جو بھی ہمارے رشتے دار ہے، یتیم اسیر ہے، جو ضرورت مند ہے، انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اللہ ہم کو اچھی توفیق دے، ہدایت دے اور ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے. ہمیں بڑوں کے ساتھ تابعداری کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں تیری تابعداری، فرما برداری، صبر اور تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر. تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یا اللہ جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں، یا اللہ ان کے لیے ایک اچھا نیک اور شریف لڑکا دلا دے، اور جو کے گھر میں لڑکے ہیں ان کے لیے بھی دیندار بہویں دلا دے، اور جن کو اولاد نہیں ہے اللہ ان کو ایک اولاد دے دے. اور جن کے بھی جو بھی حوال سے اللہ ان تمام کو ان کے ماں بچوں کی حفاظت کرنا اور بغیر تکلیف کے، بغیر عیب کے اللہ بچہ دے دینا اور حفاظت کرنا ان تمام کی انشاءاللہ. یا اللہ تہجد کا نماز میں کیا ہوتا ہے بچوں، اللہ سے مانگنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے. کوئی نہیں ہوتے، ہم اکیلے اللہ سے بات کرتے ہیں. اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے، جو بھی ہماری حاجات تھے انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز میں رو رو کر، اگر رونا نہیں آیا تو رونی صورت بنا کر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر. اور جو بھی اس کلاس میں بچے آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے، اللہ ان تمام کے گھر میں روشنی نور ہی نور برسا دے. اور ان کو اللہ نہ کرے کوئی تکلیف و مصیبت ہو تو ان کی تکلیفوں کو دور کر اور ان کو خوش رکھنا، دن اور دنیا کی خوشیاں نصیب کر.
تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے. اور جو بھی ہم پڑھاتے ہیں اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے. انشاءاللہ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں نا بہنوں اتنا کم ہے. ایسے حالات میں ہم لوگ جی رہے نا بہنوں. مجھے آئے دن کسی کا میسج آتا ہے، کسی کا کال آتا ہے، اور بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو اتنی پریشان ہیں، اتنی پریشان ہیں، اتنے ٹینشن کی لائف میں ہیں. اور پتہ ہے سسٹرز، میں ریلیٹ کر سکتی ہوں اس چیز کے، کیونکہ جب ہم لوگ سب بھی جب اس قرآن سے دور تھے، اوکے، اس نور سے دور تھے، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ایسی ہی زندگی جی رہے تھے، دلدل میں جی رہے تھے، پریشان تھے، مصیبت حال تھے، اندھیروں میں تھے، گمراہی میں تھے، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسا وقت تھا بہنوں کہ سچ مچ ایسا لگتا تھا کہ بس زندگی میں من ہی نہیں کرا تھا کہ جیوں. ایسا لگتا کچھ کر دوں، کچھ کر دوں. اور اللہ نے ہی بچا کے رکھا. صحیح بتا رہی ہوں بہنوں، یہ قرآن ہی ہے جو زندگی میں آئی، روشنی اور نور لے کر آئی، اور ہماری زندگیوں کو پلٹ دی، پوری کی پوری 360 ڈگریز پلٹ دی بہنوں. سچ مچ بتا رہی ہوں، آپ لوگ خود اس چیز کو ایکسپیرینس کرو گے کہ یہ جو قرآن ہے بیسیکلی تو کتاب دکھ رہی ہے، ہاں، مگر یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کی ایک ایک بات اتنی گہرائی ہوتی ہے، اتنی سچائی ہوتی ہے، اتنا اس میں نور ہوتا ہے کہ یہ دراصل ہم کو کیا کرتا ہے پتا ہے، ہمارے اندر ایک سکون، ایک راحت، ایک بولتے نا قرار پیدا کرتا ہے، ایک ریلیف، ایک پیس آف مائنڈ اتنا مطلب آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. اتنی خوشیاں آتی رہتی ہے بہنوں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں جو بھی لوگ جمع کر رہے ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے بہنوں. آپ لوگ یہاں پر آؤ اور اس کے بعد پورا دن دیکھو، دنیا کتنا بھی مل جائے، کتنا بھی دنیا میں رہو، وہ مزہ نہیں آتا جو ان قرآن کلاسز میں آتا ہے، جو قرآن میں غور و فکر کرنے سے آتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، جو قرار ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو مزہ آتا ہے. مطلب لائف ایسا لگتا ہے کہ اللہ کتنی اچھی ہے قرآن کے ساتھ. ایسا من ہی نہیں کرتا ہے کہ رکھ دو، من ہی نہیں کرتا ہے کہ کلاس ختم ہو. ایسا لگتا ہے کہ بس پورا دن اس کے ساتھ بیٹھے رہو، پورا دن سنتے رہو، پورا دن بولتے رہو. یعنی قرآن بیسیکلی ایک ایسا مطلب ایک ایسا ہارمون ریلیز کرتا ہے کہ اس سے اتنا سکون، اتنی راحت ملتی ہے، اتنی خوشی ملتی ہے بہنوں. تو ہمیشہ کوشش کرے کہ قرآن سے جڑے رہے. صرف پڑھنا نہیں ہے بہنوں، صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. یس، یہ قرآن طاقتیں دیتا ہے، جسمانی طاقت، روحانی طاقت، ایسی بلندیاں لے کے جاتا ہے. لوگ محبت کرتے، لوگ تعریف کرتے، لوگ ہم کو جانتے نہیں اور اتنی دعائیں دیتے. پتہ ہے بہنوں، رونا آ جاتا ہے، رونا کہ یا اللہ یہ بہن مجھے نہیں جانتی، یہ پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونے میں ہے، اور کچھ میں نے خاص کی بھی نہیں ہوں، پر اس کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے زبان پہ دعائیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ یہ قرآن جب ہم اس کو وقت دیتے ہیں، جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، تو یہ اپنے خزانے تو دیتا ہی ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اتنی عزت، محبت، مرتبے، درجے دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ لوگ پلیز اس سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا. الحمدللہ کبھی اس کو نہ چھوڑے. کبھی بھی لائف میں کچھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہو، کہیں بھی گھومنے پھرنے جاؤ، مہمان آ گئے، کچھ بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، بزی کیوں نہ ہو، اس سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہے. شیطان ڈرائے گا کہ نہیں آج نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، کچھ دن چھوڑ دے، بعد میں کر لیتے، اب تے کو یہ امپورٹنٹ ہے. نہیں بہنوں، کوئی دنیا کا کام، دنیا کی چیز، دنیا کے لوگ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے بہنوں. ہمیشہ ہماری لائف میں اس کو ترجیح دے، اس کو امپورٹنس دے انشاءاللہ. دیکھو بہنوں، یہ آج کی جو آیتیں ہیں نا،
ऐसा तो लगता है कि ये 1400 साल पहले के लोगों को बोला जा रहा है, पर पता है बहनों, ऐसा लगता ही नहीं है कुरान पुराना है। ऐसा लगता है ये आज के लिए है, ये अभी के दौर के लिए है। यानी ये कुरान कभी पुराना होता ही नहीं है, ये हमेशा नया लगता है, ये हमेशा अपडेटेड वर्जन लगता है, और हमारी लाइफ से इतना रिलेटेड होता है, इतना कनेक्टेड होता है कि ऐसा लगता है कि भाई ये अभी के दौर के लिए और ये मेरी लाइफ के लिए है, ये मेरे अभी मेरा सिचुएशन जो चल रहा है ना उसके लिए। यानी ऐसा वो क्या होता है बहनों, कनेक्टेड होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की जो आयतें हैं, खासकर जहाँ पे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, और आज ऐसा जमाना आ चुका है बहनों जहाँ पे अफवाह का मैदान खुला हुआ है ना। एक इंसान स्टेटस पे डाल देता है और कितने लोग उसको देखते हैं ना, कोई 300 500 लोग उसको देखते हैं, कोई बिना तहकीक के उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, अपने स्टेटस में डाल देते हैं, और सब इतने ग्रुप्स में होते हैं, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, सब जगह डाल देते हैं, है ना। अब यकीन नहीं करेंगे बहनों, जैसे कि आज न्यूज़पेपर, मीडिया, रेडियो, टीवी, है ना, ये सब जगह से हमारा तो टाइम पास हो चुका है। हमारा टाइम पास क्या है, मोबाइल उठा लो, कोई भी वीडियो आ गया, हाँ हम उठा के देख लेते हैं, भले सही हो नहीं हो, वो स्टेटस या कोई भी एक फॉरवर्ड हम बराबर से कर देते हैं, है ना। हम सोचते ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या आगे पीछे का क्या है, नहीं है, कुछ नहीं पता, बस हमारा दिल कहा करा, हमने फैला दिया। तो आज की जो आयतें हैं ये उसी के मुतालिक है। तो जो बहनें न्यू है, मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगी आयतों के साथ साथ, हम चलेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 83 से शुरू करेंगे, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देती हूँ, सॉरी एक सेकेंड। हाईलाइट करते करते हुए चलेंगे बहनों इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 83। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा जाअहुम। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, और जब आती है उनके पास, ओके, या जब उनके पास आती है कोई भी अम्र, यानी कोई भी बात, कोई भी मामला, कोई भी हुक्म, किस में से, अमन में से या खौफ में से। यानी वो टाइम की बात भी हो रही है और आज के जमाने की बात भी हो रही है। और ये जो सिफत है ये किसके अंदर है पता है, ये मुनाफिकों की सिफत चल रही है। कल से हम मंडे से जो सबक कर रहे हैं बहनों, अल्लाह ताला इतना डिटेल हमको मुनाफिकों के बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर ऐसी ऐसी सिफत है, और हमको कोशिश करना है कि ये सब सिफत मुझे अपने अंदर से निकालना है। मैं मुनाफिक नहीं बनना चाहती, है ना, मैं मोमिन मुसलमान बनना चाहती हूँ। तो मेरे अंदर ये सिफत ना हो जो मुनाफिक का किरदार है। वो कोई भी खबर, कोई भी हुक्म सुनता है, वो फौरन फैला देता है बिना तहकीक के, और मुझे ये काम नहीं करना है। क्या बताया गया, और जब आता है उनके पास कोई भी अम्र, कोई भी हुक्म, कोई भी फैसला, अमन का या खौफ का, तो वो क्या करते हैं बहनों, वो उसको फैला देते हैं। वो क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। यानी वेरीफाई करते ही नहीं, तहकीक करते ही नहीं। हो सकता है ये अफवाह हो सकता है ये रूमर हो, है ना। और ये लोग ऐसा, देखो बहनों, वो जमाना जरा सोचो अपने जहन में, मदीने का दौर है, अभी अभी इस्लाम जो है वो फैल रहा है, इस्लामिक स्टेट बन रहा है, और यहाँ पे बहनों दुश्मन बहुत सारे हैं, खासकर यहूदी तो थे ही थे, ज्यूज तो थे ही थे, उसके साथ साथ जो कमजोर ईमान वाले मुनाफिक है ना, वो भी वहां पर थे। तो वो लोग क्या करते थे बहनों, वो लोग आके जो है मुसलमानों को, सहाबाओं को आके खबर देते थे, क्या बोलते थे, तुमको पता है आसपास के कबीले वाले जो है ना वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, आसपास के जो शहर और मुल्क है ना वो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ मंसूबे कर रहे हैं। यानी वो लोग क्या करते थे ना, मुसलमानों को डराते थे, मुसलमानों के जो हौसले होते थे उनको पस्त करते थे। फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में अभी वापस से आ रहा है ना कि कोरोना का कोई तो वेरिएंट आ गया है,
कुछ भी, सब अल्लाह के हाथ में। चलो भाई, कोई भी बीमारी फैल रही है तो लोग क्या करते हैं, आके डराते हैं, तुमको पता है ये हो रहा है, तुमको पता है इतने लोग मर रहे हैं, तुमको पता है चाइना में ऐसा हो रहा है, तुमको पता है लॉकडाउन होने वाला है। कितने लोग आके क्या करते हैं बहनों, हमारे भी हौसलों को, हमारे भी हिम्मत को क्या कर देते हैं, पस्त कर देते हैं, है ना। क्या होता है बहनों, जब सामने वाला आके कुछ भी ऐसी बात सही नहीं है, गलत नहीं है, पता नहीं, पर आके जब बताता है, खासकर न्यूज में बताते हैं कि चाइना में इतने लोग ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, पता ही नहीं कितनी सच्चाई है। और हम लोग भी सुन के क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना, तहकीक ही नहीं करते सही है कि नहीं, बस न्यूज में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, मतलब सही है ना। हमारे जहन इतने बुरे हो चुके हैं ना बहनों, कि कुरान की आयत का भी इतना भरोसा नहीं है, इतना इतना तवक्कल नहीं होता, जितना कि हमने फलां न्यूज में अगर कोई बात सुन ली ना, तो हम लोग तो बोलते हैं बस ये लकीर, मतलब उसने बोला मतलब वो सच है। हम देखते ही नहीं है, कि तहकीक ही नहीं करते। ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं बहनों, हम लोग बोलते हैं हाँ ये सच्ची है। अरे कितने बार मॉर्फिंग होता है बहनों, कितने बार जो होता है, वो लोग है ना एडिट कर लेते हैं, कितने बार कुछ ऐड कर देते हैं, हमको नहीं पता, पर हम कुछ क्योंकि नॉलेज नहीं है, हम लोग फौरन उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये काम किसका है बहनों, मुनाफिकों का है। अब मुझे और तुम्हें क्या करना है, जो भी हमको मैसेज या वीडियो जो भी आ रहा है, पहले तो उसे तहकीक करे, अगर गलत है तो वही का वही डिलीट कर दे, और अगर सच है तो 10 बार सोचे कि मेरे फॉरवर्ड करने से क्या ये सही होगा या नहीं होगा। हो सकता है कितनों का अमन खराब हो जाए, कितनों को डर हो जाए, कितनों को बेफिजूल लगे, कितनों के टाइम वेस्ट करते हैं बहनों। वो वीडियो में कुछ होता ही नहीं है, सर ना पैर ना टांग, उसको भी फॉरवर्ड करते हैं, ये सोच के कि जब मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो मैं दूसरों का भी टाइम वेस्ट करूं, है ना। तो ये सब काम नहीं करना है। हम फुर्सत में है, पर सब फुर्सत में नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर ये सब बातों को सोचना है। ओके। तो ये बात क्या बताई जा रही है, कि अगर कोई भी बात अगर तुम तक आती है, कोई भी फैसला, कोई भी हुक्म, खौफ का, अमन का, तो उसको तहकीक करो। यहाँ पे जब मुनाफिक लोग आके सहाबा को बोलते थे, तो सहाबा डर जाते थे, और वो टाइम पे नहीं पता था कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है ना, कौन मुनाफिक है, नहीं पता था, और हौसले पस्त कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने आयतों के थ्रू समझाया कि नहीं, ऐसा मत करो, डरने की बात नहीं है, पहला तहकीक तो करो। जब भी कोई बात आएगी तो क्या करना है, पहला काम क्या करना है, देखो अल्लाह ताला ये तक बता रहा है बहनों। और अगर वो लौटते हैं उसे, यानी वो बात को कहाँ लौटाना है, रसूल की तरफ, और किसकी तरफ लौटाना है, उलेमाओं की तरफ, यानी कि उलिल अम्र, हुक्म देने वालों की तरफ, उनमें से। यानी अगर कोई आके हमको बताता भी है कि क्या बात है भाई, ऐसा कोरोना आ गया या ऐसा लॉकडाउन आ गया, तो मैं और तुम फतवा नहीं दे सकते, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज, राइट। हमको किसी एजुकेटेड बंदा, किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए कि वाकई में ये हल्दी से इलाज है क्या, वाकई में ये जिंजर से, ये अदरक से इलाज है क्या। कोई भी ऐसी वीडियो रैंडमली आती है, हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, पता ही नहीं इलाज है कि नहीं, है ना। कितने सारे ऐसे वीडियोस लॉकडाउन में वायरल हो गए थे, फैल गए थे, है ना। तो ये सब काम हमको नहीं करना है, मैं तो एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी हाल ही में कुछ हुआ था, मस्जिद में एक औरत आके नमाज पढ़ी, एक मस्जिद में औरत आके कुछ करी, हम लोग ने ये सब खुद ही से वायरल कर दी। क्या जरूरत थी फैलाने की, अगर कोई मस्जिद में एक औरत गई कुछ भी की, तो वहीं पर दबा दो ना। वो औरत को इल्म नहीं था, उसने गलती करी, वो शायद तौबा तिल्ला कर ले, उसका वीडियो निकाला जाता है, उसको पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाता है। उस वीडियो को वायरल करने वाले कोई नहीं, हम लोग ही होते। क्या जरूरत है ना। तो बहुत सोच समझ के बहनों कोई भी चीज को फॉरवर्ड करना है। जो भी हमारे उस वक्त के हाकिम है, हाँ उलेमा है, उनको तहकीक करो। अब जैसे ये जमाने में क्या हुआ था बहनों, हजरत उमर रताला अनहु रात में अपने घर में थे, कि किसी ने आके उनके दरवाजे पे नॉक किया, ये बताते, नॉक किया, तो हजरत उमर तला अनहु काफी डर गए, सोच के कि भाई क्या हो गया। तो वो फौरन बाहर आए और पूछा कि क्या हो गया, क्या किसी ने जो है वो जंग जंग छिड़ गई क्या, क्या हो गया। तो वो आदमी जो जो भी सहाबा थे, वो आके हजरत उमर तला अनहु को कहते हैं कि तुमको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीवियों को
طلاق دे दी। देखो कैसी बात फैल गई कि हमारे नबी ने तमाम बीवियों को क्या दे दिए, तलाक दे दिए। तो हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु जो थे वो बहुत घबरा गए, एक तो उनकी बेटी उसमें से थी। तो वो क्या किए, वो फौरन जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जो नबी उस वक्त मस्जिद में थे, बंद कमरे में थे, बाहर एक इंसान बैठा हुआ था जिससे उन्होंने इजाजत लिए। तो पहले तो हमारे नबी ने परमिशन ही नहीं दी, खामोश थे। देखो ये बारीकी मैं इसलिए बता रही हूँ बहनों कि हजरत उमर को भी परमिशन नहीं मिल रही है। आ रहा है समझने? पहली बार परमिशन लिए, सेकेंड बार परमिशन लिए, थर्ड बार परमिशन लिए, उस इजाजत लिए, मतलब फिर हजरत उम्मत अला अनहु को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, यानी वो बहुत देर वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे पर्सनल पर आया हूँ। मतलब उनको क्या लगा कि शायद ससरे की नियत से वो समझ रहे, तो बोले कि नहीं, मैं वो नियत से भी नहीं आया हूँ। तब जाके वो इजाजत मिली, वो अंदर गए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या हुआ, मैं बात जो है ऐसी फैल गई है कि आपने तमाम बीवियों को तलाक दे दिया। तो कहा कि नहीं, मैंने तमाम बीवियों को तलाक नहीं दिया हूँ, बल्कि मैंने इला किया हूँ। इला एक अलग चीज होती है जहाँ पे शौहर जो है वो कसम खाते हैं कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, तो वो तलाक में नहीं होता। मगर क्या हुआ बहनों, लोगों में क्या बात फैल गई, तलाक की बात फैल गई। अब सोचो बहनों, अगर तलाक की बात फैल गई कि नबी ने तमाम बीवियों को तलाक दे दिए, और अगर ये बात फैलते फैलते पूरा सिटी, पूरा स्टेट और पूरे वर्ल्ड में अगर फैल जाए, तो सोचो क्या होगा। वो जमाना तो व्हाट्सएप का नहीं था, मगर मैं एक बता रही हूँ कि अगर ये बात फैल गई तो लोग क्या बोलेंगे, देखो नबी ने क्या की है ना, देखो मुसलमान के लीडर क्या कर रहे हैं। और देखो जहाँ पे इस्लाम को लेके चलना है, इस्लाम को फैलाना है, वो अपने ही फैमिली मैटर्स में उलझे हुए, वो अपने ही फैमिली में परेशान है। तो देखो क्या मजहब है, मतलब समझ में आ रहा है। लोगों को बातें करने का एक बहाना मिल जाता है, उंगली उठाने का एक वो मिल जाता है ना, एक्सक्यूज मिल जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक अफवाह जो थी वो फैल गई। इसके लिए आता है कि कोई भी रूमर जो है वो स्प्रेड मत करो। अगर मैंने भी अपने कॉलोनी में खड़ी हूँ और मैंने मेरे सामने घर में कुछ ऐसा देख ली, कोई आदमी चला गया बेजरूरत, कोई भी ऐसा, तो मैं ये अफवाह ना फैलाऊं कि देखो सामने वाली का चक्कर है, मैंने देखी उसको आते हुए, जरूर उसका चक्कर है। मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, इसका अफेयर है, उसका ये है, उसका ये, वो गंदी औरत है, वो बुरा आदमी है। यानी हम कुछ भी देख के कोई भी कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं, है ना। हमारी ये आदत हो चुकी है बहनों, हम देखते एक है, बोलते एक है, सोचते एक है। तो ये सब काम किसका है बहनों, मुनाफिकों का है। मुसलमान ये सब काम नहीं करता, हमारा ऐसा किरदार नहीं होना चाहिए। हम लोग इस काम के लिए नहीं आए हैं कि अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली में यही ताक झाक करते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। हमको ये सब चीज से बाहर निकलना। जेठानी देवरानी पर नजर रखती है, देवरानी उस पर नजर रखती है, यही काम पूरा दिन चलता रहता है। और फिर उसकी ऐबों को निकालना, है ना, बुराई को बताना। नहीं बहनों, हम ये सब कामों के लिए नहीं आए हैं दुनिया में, हम बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं। तो ये सब काम हम छोड़ दे, अगर कर रहे थे तो तौबा तिल्ला करे। अगर यही चीज को हम फॉरवर्ड कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो हम माफी मांगे कि या अल्लाह पहले पता नहीं था। हर चीज, कुछ भी फोटो आ जाता है कि देखो ये कौमे आद का वो है, ये कौमे समूद का है, ये फिरौन का ये है। तहकीक करो, गूगल करके देखो सही है कि नहीं। सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कितने बार बहनों 80% ऑफ द फोटोज और वीडियोस गलत होते हैं बहनों। इसके लिए तहकीक करना बहुत जरूरी है। नासा में कोई एस्ट्रोनॉट गया था, उसने अजान सुन लिया, वो मुसलमान हो गया, और ये बात सब फैला देते हैं, और बाद में पता चलता है ये बात गलत है। तो इतना खराब लगता है कि अल्लाह, हम लोग नहीं, हमारे मजहब का मजाक उड़ा दिए। उसको हिदायत मिलनी थी तो कैसी भी मिलनी थी, वो अजान सुन के ऐसा हुआ, वो सुन के वो ऐसा हुआ। ये सब हम लोग क्यों फैला रहे हैं? तहकीक ही नहीं करते सही है क्या गलत। बस कोई मुसलमान हुआ, बस
बस फैला दो उस बात को। अगर हकीकत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम नहीं फैलाएंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी उस वक्त का जो लीडर है, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर यही बात को वो लोग कहाँ लौटाते, रसूल की तरफ, या उस वक्त के जो हाकिम थे, उस वक्त के जो उलेमा थे, तो वो उनके लिए क्या होता, बेहतर होता है ना। क्या कहा जा रहा है, जरूर जान लेते उसे वो लोग जो क्या करते हैं, जो निकालते हैं उसके नतीजे उनमें से, यानी जो लोग कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, है ना, नतीजे निकाल रहे हैं, वो लोग भी क्या करते, जान लेते क्या सही है क्या गलत है। और अगर नहीं होता फजल अल्लाह का उन पर, तुम पर, और उसकी रहमत, जरूर क्या होता बहनों, वो पैरवी करते शैतान की। वो इत्तबा किसकी करते, किसको फॉलो करते, शैतान की। ये सब शैतान के काम है बहनों। अब समझ जाओ बहनों, मैंने एक गलत बात, हाँ, समझ जाओ, कुरान की एक आयत है बहनों, जहाँ पे अल्लाह ने लिखा है कि हाँ, औरतों को मार सकते हैं, लाइटली मार सकते हैं, मगर क्या, कौन से टाइम पे मार सकते हैं, कब मारने का हुक्म है, ये सब मैंने आगे पीछे का छोड़ दी। मगर मैंने क्या हाईलाइट कर दी कि देखो कुरान में, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ बहनों, कि देखो कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है औरत को मारो, हाँ, और मैं इस बात को औरतों में फैला रही हूँ, नाउजुबिल्ला, और मैं लोगों को क्या कर रही हूँ, गुमराह कर रही हूँ कि देखो औरतों का हुकूक देखो कितना गलत है कुरान में, है ना। ऐसे वैसे ये हो रहा है बहनों, मीडिया ये काम कर रही है, कुरान की एक आयत को बाहर निकालती है, आगे पीछे का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं लेती है, और उस बात को लेके क्या फैलाती है कि देखो मुसलमानों में, कुरान में लिखा है काफिरों को जहां कहीं भी पाओ कत्ल कर दो, है ना। तो ऐसी कोई भी रैंडमली अगर कोई ऐसा काम करता है इस्लाम से हटाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, वो क्या हो जाएगा बहनों, वो किसकी इत्तबा कर रहा है, वो शैतान की पैरवी कर रहा है। और फिर शैतान क्या करेगा बहनों, जब वो शैतान के नक्शे कदम पे चलेगा, तो बट ऑफ कोर्स वो फसाद फैलाएगा, और वो खुद क्या हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। समझ में आ रहा है बहनों। इसके लिए आता है कि बहुत सोच समझ के ये काम करो बहनों। दुनिया के लाइन से हम लोग इतना सोचते हैं, जब मैं बैंक जाती हूँ पैसे डालने के लिए, कभी आपने सुना है कि कोई इंसान बैंक गया और उसने, है ना, किसी अजनबी के पास अपने पैसे दे दिया, हाँ, किसी चौकीदार के पास, किसी वॉचमैन के पास दे दिया कि ये ले भाई मेरा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दे। हाँ, वो डालता है क्या, नहीं डालता है, कितना सोचता है ना कि मेरे पैसे है, तो कितना संभाल के लेके जाता है, सामने भी बैंक में भी 10 बार वो इंक्वायरी करके ही डालता है ना, बराबर रिसिप्ट मिल रही है क्या, बराबर स्टैंप मिल रहा है क्या, बराबर मेरा जो पासबुक है वो अपडेट हो रहा है क्या। कितना सोच समझ के, जब पैसे का मामला आता है, जब है ना दुनिया का मामला आता है, तो हम लोग कितना सोच समझ के बोलते हैं। जब खुद की बच्ची के बारे में आती है, तो कितना हम सोच समझ के तारीफें करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, उसकी बुराई को छुपा देते हैं। मगर जब दीन के लाइन से आता है बहनों, तो हम लोग ये आगे पीछे का नहीं देखते, है ना, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है बहनों। आज अफवाह का मैदान सजा हुआ है बहनों, है ना, मगर मुझे इसका पार्ट नहीं होना है, मुझे मुनाफिकों के जैसे नहीं बनना है। मुझे सोच समझ के, मैंने इसलिए कहा ना, एक मन चाही जिंदगी, एक रब चाही जिंदगी। जो रब चाही जिंदगी जी रहे ना, वो अपने जुबान को सोच समझ के यूज करेंगे। जैसे पैसे भी मैं किसी अजनबी के पास नहीं देती हूँ, है ना, सोच समझ के करती हूँ ना, बराबर जगह पे रखती हूँ ना, उसी तरह अपने बात को भी, अपनी जुबान को भी सोच समझ के इस्तेमाल करे बहनों। एक क्लिक अगर मैं मोबाइल में करती हूँ, तो ये लाखों हजारों करोड़ों लोगों के हिदायत का जरिया भी बन सकता है, और एक क्लिक, एक स्टेटस, मेरा एक मैसेज कितनों का गुमराह करने का जरिया भी बन सकता है। मैं मेरे लिए या तो जन्नत बना रही हूँ, या तो मैं मेरे लिए अब आग भी तैयार कर सकती हूँ, है ना। ये हमारे ऊपर है बहनों, हम खुद जिम्मेदार है। हम किसी पर जो है ना बोल नहीं सकते, तो खुद जिम्मेदारी उठाए, खुद तहकीक करे,
جو بھی نیوز آ رہا ہے اس کو ویریفائی کرے, تحقیق کرے. اٹس اے کولڈ وار. آج میڈیا یہی کر رہی ہے, جان مجھ کے بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے, ایسے ایسے لوگ تیاری کر رہے ہیں, آدھا سچ ہوگا آدھا جھوٹ ہوگا. یہ صرف ڈرانا چاہتے ہیں ہم کو, ہمارے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے ہیں, ہم سے کچھ غلط کروانا چاہتے ہیں, تو یہ لوگ ایسی ویڈیوز اور ایسے ایسے چیزیں پھیلا دیتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. فتنہ اور کوئی بھی ڈر کا ماحول, کوئی بھی فالتو بات ہم کو انشاءاللہ کیا کرنا ہے, نہیں پھیلانا ہے. اوکے, الحمدللہ. سب کو یہ آیت سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ. 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 اوکے, جی الحمدللہ. دیکھو بہنوں, یہ جو آیت تھی یہ 1400 سال پہلے کے وہ لوگوں کے لیے تھی, پر آج یہ آیت ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے لیے ہے خاص کر, ہے نا, جو آج اتنا ضرورت ہے بہنوں یہ سب چیزوں کے لیے. یہ آیت کو میں نے کمپلیٹ نہیں کی, سوری بہنوں. اور تم ضرور پیروی کریں گے شیطان کی, مگر تھوڑے, مطلب بہت تھوڑے ہی ہوں گے بہنوں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اوکے, بہت تھوڑے ہی ہوں گے. میں نے کہا نا بہنوں, جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں, اخلاص والے بندے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. جو رب چاہی زندگی جی رہے, وہ اپنا زندگی کا ہر قدم سوچ سوچ کے اٹھاتے ہیں. ایک چیز کو فارورڈ کرنے سے پہلے, کچھ بھی کام کرنے سے پہلے, اپنی نظر اٹھانے سے پہلے, اپنا زبان کھولنے سے پہلے وہ لوگ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. عقل مند انسان سوچ کے کرتا ہے. جو پاگل ہوتا ہے, جو بے وقوف ہوتا ہے, وہ بول کے سوچتا ہے کہ ارے میں نے کیا بول دیا, ہے نا. تو بہنوں, اگر یہ اعضا اللہ نے دیا ہے, جو ایک کلک انگلی سے ہی ہوتا ہے نا, ایک انگلی کا کنٹرول بھی, زبان, نظر, ہر چیز کو کیا کریں گے بہنوں, سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے. اوکے, الحمدللہ. منافقوں کا کردار تھا, بتا دیا گیا. اب آگے بڑھتے بہنوں انشاءاللہ, جہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں کیا کہا جا رہا ہے بہنوں, اور جنگ کرو اور فائٹ کرو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں. بار بار کہا جا رہا ہے بہنوں. دیکھو بہنوں, دو کام ہے جو منافقوں کے لیے بہت مشکل ہے. ایک تو وہ لوگ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, یعنی نبی بول رہے یہ کرو وہ کرو, وہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں اور نہ کرتے بھی نہیں ہیں. تو منافقوں کی باتیں ہم کو جاننا ہے بہنوں, ایک ایک بات مجھے منافق کا جاننا ہے تاکہ میرے اندر نہ ہو, ہے نا. تو منافق کیا نہیں کرتا, اتباع رسول نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا کام جو وہ نہیں کرتا, وہ قتال فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کرتا, وہ اپنی جان مال اور وقت کی قربانی نہیں دیتا. اس کو کیا لگتا ہے, یار میں نے نماز پڑھ لیا, میں نے میرا قرآن پڑھ لیا, میں نے میرے روزے رکھ لیا, میرا حجاب کر لیا, میرے گھر کے کام کر لیا, میں آئی می اینڈ مائی سیلف, میں, میرے اعمال, میری نماز, میرا عبادت, میری فیملی, بس میں نے اتنا دیکھ لیا نہ کافی ہو گیا. تو یہ جو ہے نا بندہ دوسروں کا نہیں سوچتا بہنوں, یہ پورا پورا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے گا, پورا پورا دن ذکر کرے گا, لوگوں کو بتائے گا کہ پتا ہے میں تہجد سے اٹھ گیا, میں نے اتنا ذکر کیا, میں نے اتنے روزے رکھا, میں نے یہ اتنے بار قرآن پڑھ لیا, اتنے سورے کو اتنے بار پڑھ لیا, یہ فلاں تسبیح کو میں نے اتنے لاکھوں بار پڑھ لیا. یہ صرف اپنی پرسنل عبادت میں ہی مشغول رہے گا. مگر اللہ کے راستے میں جو دعوت کا کام ہے, جو دین کا کام ہے, دین کے پھیلانے کا کام ہے, اپنے مال جان وقت کی قربانی کا کام ہے, وہ یہ منافق نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اللہ کا ہے, اللہ کو بہت محبوب ہے. میں, تم, ہم لوگ سب اپنی پرسنل لائف جی سکتے ہیں. میں بھی بول سکتی ہوں کہ یا اللہ میرا خود کا پرسنل ہے نا, میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, تم بھی یہی بول سکتے ہو. اگر ہر کوئی ایسا سوچنے بیٹھ جائے گا تو دین کا کام کون کرے گا بہنوں, یہ کس کی ذمہ داری ہے. پہلے تو ایسا تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی رسول آتے رہتے تھے اور وہ لوگ یہ کام کرتے رہتے تھے, پر اب ایسا نہیں ہے بہنوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, مہر لگ گئی ہے نا کہ ابھی کوئی نبی نہیں آئے گا, خاتم النبین ہے نا, یعنی کہ ختم ہو گیا اب نبی کا آنے کا جو ہے نا, وہ ختم ہو چکا. اب ہمارے نبی از دا لاسٹ پروفٹ,
ہے نا, جو یہ پیغام لائے تھے. لاسٹ کتاب اس قرآن, شریعت آ چکی پوری. اب یہ کام کون پھیلائے گا؟ مسلمانوں کے بیچ, مشرکوں کے بیچ, کافروں کے بیچ کون دعوت دے گا, کون قربانی دے گا؟ یہ میرا اور تمہارا کام ہے بہنوں, یہ آج امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم کل گواہ ہوں گے, کل یہ امت گواہ بنے گی بہنوں. یہ امت شہید, شہدا, شہید کے دو مطلب ہے, میں وہ شہید کی بات نہیں کہہ رہی ہوں, یعنی کل ہم لوگ وٹنس رہیں گے بہنوں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو وی نیڈ ٹو اسٹینڈ فار دس ورک. ہم سب کو یہ کام کرنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے, اور لڑو اللہ کے راستے میں. آج میرا اور تمہارا لڑنا یہی ہے بہنوں. ہم کو دین سیکھنا ہے, ہاں, یہ قرآن کو سیکھنا ہے, اس قرآن کو سمجھنا ہے, اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے بہنوں, الحمدللہ. ہم سب کو کرنا ہے. یس. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو اتنی پیاری پیاری باتیں بہنوں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نصیحتیں میرے لیے خاص ہے, کہ نہیں حساب ہوگا, نہیں جو ہے وہ تکلیف دی جائے گی, نہیں یو ول بی اکاؤنٹیبل, مگر کس کے لیے؟ خود اپنے آپ کے لیے. یعنی ہمارا کام ہے صرف یہ پیغام کا پہنچا دینا. ہم لوگ جو ہے وہ دوسرے کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ہمارے لیے. یس, ہمارا حساب ہوگا صرف میری ذات پر. یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یو ول بی اکاؤنٹیبل فار یور سیلف اونلی. تمہارے کو دوسرے کا اکاؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اتنے لوگوں نے گناہ کیوں کیا, وہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا. یہ ان کا خود کا پرسنل تھا. ہم نے دعوت کا کام کر دیا, ہم نے قرآن کے پیغام کو پھیلا دیا, بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ نیکی کا حکم کرو, برائی سے روکو. اگر وہ خود نہیں کرتا, وہ خود ذمہ دار ہے. جیسے کہ ہم ہمارے بچوں کو اسکولز میں ڈالتے ہیں, کالجز میں ڈالتے ہیں, ہاں, اور بہت اچھی اسکول ہوتی ہے, بہت اچھی کالج یونیورسٹی ہوتی ہے, پر بچہ اگر خود نہیں پڑھ رہا ہے تو وہاں کا پرنسپل کیا بولتا ہے کہ میں تیرے ماں باپ کو بلا کے بولوں گا, ہے نا, میں بتاؤں گا, کمپلین کروں گا تیری. تو اسکول اچھی ہے, ٹیچرز اچھے, سب کچھ اچھا ہے, بچہ خود سے نہیں پڑھ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بچے کا فالٹ ہے اس میں, کسی اور کا فالٹ نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے دین اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق ہے. اور یہ حق آنے کے بعد اگر کوئی پرسن خود سے نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا, اس کا حساب اس سے ہی لیا جائے گا. اوکے, وہ خود اس کا کیا ہے, ذمہ دار ہے. کیا کرتا ہے پرنسپل, بلا کے پیرنٹس کو بولتے ہیں نا کہ دیکھو تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, ہم تو پڑھا رہے, تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, کل کے دن اگر مارکس کم آئیں گے تو ہم پہ بلیم مت کرنا, ہے نا. اسی طرح یہ ہے بہنوں, ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اوکے, الحمدللہ. تو کرنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھو ایک ایک بات بتا رہا ہے بہنوں. کیا بتا رہا ہے کہ نہیں حساب ہوگا مگر خود تمہاری ذات کا, اور تم کو کیا کرنا ہے, مومنوں کو ترغیب کرنا ہے, انکریج کرنا ہے, رغبت دلانا ہے. ہمارا کام کیا ہے بہنوں, ہر ایک مومن بندے کو انکریج کرے, ان کو اراؤز کرے, ان کو انسائٹ کرے, رغبت دے ان کو کہ چلو ہم لوگ سب مل کے کیا کریں گے, اس دین کا کام کریں گے, ہے نا. ہم سب ذمہ دار ہیں نا بہنوں, ہم دین پھیلائیں گے, وہ کرتا نہیں کرتا وہ اس کے اوپر ہے, پر ہم کیا کریں گے, مومنوں کو رغبت دلائیں گے, ایک جوش دلائیں گے, ان کو ابھاریں گے, ان کو اکسائیں گے. اور ہم اس کام میں کراہت نہیں کریں گے, ہم اس کام میں سستی نہیں کریں گے, ہے نا. ہم یہ کام ضرور مل کر کریں گے. اب یہاں پر مثال ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب زکوٰۃ کلیکشن کر رہے تھے ہمارے نبی جانے کے بعد, سوری, تو بہت سارے لوگ جو تھے نا ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, اور کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے بہنوں, مگر انہوں نے کیا کہا کہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے, میں تو یہ جنگ لڑوں گا, میں تو زکوٰۃ ضرور کلیکٹ کروں گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, تو یہ میری خود کی جنگ ہے, کوئی کرے نہ کرے, میری فیملی میرا ساتھ دے نہ دے, کوئی میرے ساتھ ہو نہ ہو, مجھے یہ کام کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, آئی ول ڈو, اکیلے بھی کرنا ہے, اور اگر سب مل کر کرتے ہیں تو الحمدللہ, ہے نا, کلیکٹیولی بھی ہم کو انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. اور اگر میں ایسا کروں گی تو کیا کہا جا رہا ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ کیا دے, روک دے جنگ,
ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یعنی کہ وہ زمانے میں جب جنگ کا تو پہلی بات حکم دیا جا رہا ہے کہ جنگ لڑو، ہے نا، جو مومن کو جو ہے وہ انکریج کرو، اور اگر تم کرو گے تو ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ریسٹرین کر دے گا، سٹاپ کر دے گا، روک دے گا لڑائی کو. ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی قریش کے لوگ احد بدر کی لڑائی میں آئے، احد کی لڑائی میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پتا، ایک وقت آیا بہنوں جب اللہ نے قریش کو روک دیا، قریش کے لوگوں کو روک دیا، اور آہستہ آہستہ ایک جنگ کے بعد ایک جنگ کے بعد پھر مسلمان فتح ہوتے چلے گئے، اور پھر فتح مکہ ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں اللہ نے کیا کر دیا، کافروں کو وہاں پہ کیا کر دیا، روک دیا. یعنی کافروں میں کیا ہوگا پتا ہے بہنوں، دم نہیں ہوگا. جب میں اور تم مل کر یہ کام کریں گے نا، اور اگر ہمارے ساتھ اللہ ہو تو اللہ ہمارا کیا ہے بہنوں، ہاں دیکھیے بان، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ وہ شدید ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت میں شدید ہے، وہ لڑائی میں شدید ہے، وہ قوت میں شدید ہے، اور وہ شدید ہے، وہ ایک دم اسٹرانگ ہے. کس میں؟ عذاب دینے میں، سزا دینے میں. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کے راستے کے لیے کھڑے ہو جائے، ایک دوسرے کو انکریج کرے، اور ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھوں کو روک دے گا، ہمارے دشمنوں کو روک دے گا بہنوں. اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کس بات کا غم. اللہ تعالیٰ تو شدید ہے بہنوں، ہی از ٹف، ہی از اسٹرانگسٹ، ہے نا. وہ ہے میرے ساتھ جو قوت میں، طاقت میں، سزا دینے میں وہ بیسٹ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ. اور میں نے ہمیشہ کہا نا کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اوکے الحمدللہ. تو یہ آیت بھی ہماری ہو گئی. وقت کی کمی ہے تو میں تھوڑا جلدی جاؤں گی. اوکے، جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب کس کے بارے میں آ رہا ہے بہنوں، اب آیت نمبر 85 میں. اوکے، اب دیکھو بہنوں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جو سفارش کرے گا سفارش اچھی، یعنی کہ جو بھی انسان سفارش کرے گا سفارش اچھی، تو ہوگا اس کے لیے کیا، ایک حصہ اس میں سے. اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری، تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں، اور ہے اللہ اس پر کیا، نگہبان. اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے بہنوں. ایک ایک چیز غور اور فکر سے سنیں گے اور سمجھیں گے کہ دیکھو بہنوں، سمجھ جاؤ کہ میں کوئی اچھی بات کرتی ہوں، کوئی اچھی ترغیب کرتی ہوں، سفارش کرنا، ترغیب کرنا، کوئی اچھی بھلائی کی بات جو ہے وہ بولنا. جیسے کہ میں کسی کے گھر گئی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بہو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ساس ظلم کر رہی ہے، اور میں نے یہ دیکھ لی. اب میں ساس کو جا کے اکیلے میں بولتی ہوں، اچھی بات بولتی ہوں کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، پلیز مت کرو. تو میں نے کیا کر دی بہنوں، میں نے ایک اچھی سفارش کر دی. سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے ایک اچھی بات بول دی، ایک اچھی ترغیب کر دی. اور سمجھ جاؤ وہ ساس کو بھی احساس ہو گیا، اور وہ ساس نے اس کام کو چھوڑ دی. تو اس سے کیا ہوگا بہنوں، وہ ساس اگر اس بہو کے ساتھ اب کوئی ظلم نہیں کرتی تو یہ کیا ہو رہا ہے، ایک نیکی ہو رہی ہے، اور وہ نیکی کا ثواب اس ساس کو بھی پورا ملے گا، اور مجھے بھی الحمدللہ ملے گا. نہ میرے اور نہ اس کے کسی کے بھی ثواب میں کمی پیشی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں نے کیا کی، ایک نیکی کی ترغیب کری، نیکی کی سفارش کری. تو ایسے بہت سارے بہنوں جو ہم لوگ دن بھر کر سکتے ہیں، ہے نا، اچھی باتیں، اچھی بھلائی کی سفارش کی باتیں، ہے نا. اور اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں بہنوں، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، ہاں، گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے، میں نے گئی اور بولی بھائی نماز تو کم از کم پڑھ لو، پلیز نماز مت چھوڑو، اور وہاں پہ نماز شروع ہو گیا. میرے ایسے باتیں کرنے سے، ایسی ترغیب کرنے سے اگر وہاں پہ اچھائی آ گئی تو کتنی اچھی بات ہو گئی نا بہنوں. ایک انسان ہے، ایجوکیٹڈ ہے،
جاب نہیں مل رہا ہے, میں نے کسی کو سفارش کر دی, ایک مزدور کے لیے سفارش کر دی, ایک کام والی کے لیے سفارش کر دی, تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. دین کی تعلیم کے لیے اگر میں کسی کو انکریج کرتی ہوں کہ چلو ہم لوگ سب مل کے قرآن کو سمجھیں گے, ہم لوگ سب مل کے قرآن کو پھیلائیں گے, اگر میں یہ ترغیب کسی کو کرتی ہوں, سفارش کرتی ہوں, اور سب عورتیں مل کے یہ کام کرتی ہے, تو یہ بھی کیا ہو گیا بہنوں, بہت بڑا حصہ میرا اس میں لگ گیا. کسی کے حصے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی بہنوں. اب یہ کام ہمارا ڈیلی ہو سکتا ہے بہنوں. اگر سمجھ جاؤ کوئی انسان پین بھی لے رہا ہو, پین, اس کو بھی ہم بولے کہ بھائی تو پین خرید ہی رہی ہے نا, تو اس میں تو دین کی کچھ باتیں لکھ دے, ہے نا. کوئی اسکوٹر خریدتا ہے, کبھی کوئی کار خریدتا ہے, کبھی کوئی ڈریس خریدتا ہے, کبھی کوئی کھانے جاتا ہے, کبھی کوئی گھر کے باہر نکلتا ہے. گھر کے باہر نکلنے کے ٹائم پہ بھی بہنوں, گھومنے پھرنے جا رہے ہو, شادی میں جا رہے ہو, کہیں بھی جا رہے ہو, دین کی نیت کر لو کہ یا اللہ میں دین سیکھنے سکھانے اور پھیلانے کی نیت جا رہی ہوں. ہم کو نہیں پتا کہ کہاں پر کیسے کب اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے. میری بیٹی کی شادی کر رہی ہوں, وہاں پر بھی دین کی نیت کر لے, ہے نا. کیا پتا بہنوں کہ میری بیٹی کی شادی ایسی دیندار ہو کہ میرے کتنوں کے ہدایت کے ذریعہ ہو جائے, کتنے رسم اور کتنے ٹریڈیشنز اس میں بند ہو جائے. شادی جو ہے وہ سادگی سے اور سنت طریقے سے ہو کے کتنے لوگ ویسے کرنے لگ جائے. مجھے نہیں پتا کتنے کے ہدایت کے ذریعہ بن جائے گی میری بچی کی شادی, ہے نا. تو ہم جو ہے نا بہنوں, کسی کو بھی کیا کرے, اچھی باتوں کی ترغیب کرے. کوئی فون خرید رہا ہے تو اس کو بولے ارے فون خرید ہی رہے ہو تو دین کی نیت سے لے لو نا, ہاں فون تو ضرورت ہی ہے, تو دین کی نیت کر لو اور اس میں زوم انسٹال کر لو. ہو سکتا ہے کہ جو بھی قرآن کا سن رہا ہے تم کو ثواب مل جائے, ہے نا. کچھ بھی بہنوں, کوئی بھی انسان کچھ بھی کر رہا ہو, اس کو ترغیب کر دو, اس کو کچھ بھی اچھی بات بول دو. اسی طرح بہنوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی برائی کی ترغیب کرے گا تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. اب میں کوئی سیریل نہیں دیکھ رہی ہوں, مگر میں نے کسی کو بول دی اے فلاں سیریل دیکھنا بہت اچھا ہے, یہ فلاں نیٹ فلکس کا سیزن بہت اچھا ہے, یہ فلاں پکچر اچھی ہے, یہ سنیما ہاؤس اچھا ہے نا. کتنی ایسی باتیں ہم لوگ کر دیتے, اچھے خاصے گھر میں جاتے ہیں اور بولتے کہ ارے تیری بہو اچھی نہیں ہے, میرے کو کچھ تو کچھ لگ رہا ہے اس کے بارے میں. حالانکہ وہ بہو اچھی تھی, مگر میں نے ایک غلط بات بول کر آ گئی, اور وہاں پر کیا ہوا, ریلیشن خراب ہو گئے. ہنستے گاتے میاں بیوی تھے, میں نے جا کے بولی ارے تو جورو کا غلام ہے بھائی, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, اور میں نے اس ہسبینڈ کو خراب کر دی. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی ہم جو ہے نا وہ زبان کو بھی سوچ سمجھ کے بولے بہنوں. ایسا نہ ہو کہ کبھی میرے کچھ بھی ایسے بات چیت سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے, کسی کا برا ہو رہا ہے, کوئی گناہ پھیل رہا ہے, اور میں وہاں پہ نہیں بھی رہوں مگر میرا حصہ وہاں پہ لگ جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. اس کے لیے بار بار مجھے بھی دیکھو, سب سے زیادہ محتاج بولنے والا ہوتا ہے بہنوں. ہم کو انشاءاللہ اس کی کوشش کرنا ہے کہ زبان ہے نا, ہماری زبان, ہماری آنکھیں, ہماری ہر اعضا ہم کو بہت سوچ سمجھ کے یوز کرنا ہے. یا تو وہ جنت کمائے گی یا تو وہ آگ کمائے گی, ہے نا. تو کوشش کرے بہنوں کہ ہم اچھائی کی, ہم حسنا کی سفارش کرے, ہم حسنا کی دعوت دے, ہم حسنا کی ترغیب کرے, مطلب اچھے باتوں کا, اور برائی سے بچے. اور برائی مطلب برائی جہاں کہیں بھی ہے بہنوں, ہے نا, ہم برائی کی دعوت نہ دے. آج کل ہم لوگ فارورڈ کر دیتے نا کچھ بھی ویڈیوز یا کچھ بھی ایسا, اس میں بھی گانے بجتے رہتے بہنوں. اگر کوئی کامیڈی بھی ہے نا بہنوں, تو کوشش کرے کہ اس میں گانا, پکچر کا گانا نہ ہو, میوزک نہ ہو بہنوں. یاد رکھنا میوزک ہر حال میں حرام ہے بہنوں. اور سوائے دف کے جو ایک ہاتھ سے بجتا ہے, اس انسٹرومنٹ کے علاوہ سب انسٹرومنٹ حرام ہے بہنوں. اگر میں کسی کو کچھ بھی کوئی فارورڈ کر رہی ہوں, کتنے لوگ السلام علیکم صبح کا ایک میسج بھیج دیتے, کچھ بھی ایسا بھیج دیتے بہنوں, اس میں اگر میوزک رہے گا تو کیا فائدے کا. کچھ دعا ہوگی اس میں بھی اگر میوزک رہے گا تو کیا فائدے کا, ہے نا. تو یہ سب ہم کیا کریں گے, سوچ سمجھ کے کریں گے. ہاں, اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے بہنوں, سوچ سمجھ کے کرنا ہے, کیونکہ حصہ لگ جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے, مقیتا, اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, اللہ از واچنگ اٹ. تم کیا نیکی کا حکم کر رہے ہو, کیا برائی کی دعوت دے رہے ہو,
सब चीज है ना, सब चीज पर अल्लाह ताला गवाह है बहनों। अल्लाह ताला इज राइटिंग, अल्लाह ताला इज वॉचिंग, अल्लाह ताला उसको नोट डाउन कर रहा है, वो निगहबान है। तो बहुत ही सोच समझ के हमको ये काम करना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक बहनों सब आए थे, सबको क्लियर है? जी मैम। बाकी सब बहनें सो रही है, जाग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी भाग रहे कभी बाजी, नहीं सोएंगे, कैसे सोएंगे, इतना छोटा दिन है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होती है, बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं जो हम फॉरवर्ड कर देते हैं ना, कुछ भी ऐसी वजीफे भी होते हैं बहनों जो साबित ही नहीं होते। कुछ भी देखो बहनों, अगर कोई वजीफा कोई दुआ भी है ना बहनों, तो उसमें देखो कि क्या ये सुन्नत से साबित है, क्या मेरे सहाबा ने ऐसा किया है। हाँ, तो ये सब भी हम सोच समझ के करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फॉरवर्ड करना है, पहुंचाना है, वरना बहनों हमारा एक हिस्सा लग जाता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जहां पर अल्लाह ताला हमको और क्या क्या नसीहतें दे रहे हैं बहनों। अब आ रहा है सलाम के बारे में, या तो दुआ देने के बारे में। अरबों के जो लोग थे बहनों, वो एक दूसरे को हमेशा दुआएं देते थे। ओके, जब भी वो मिलते थे ना, वो एक दूसरे को दुआएं देते थे। जैसे हम लोग भी कभी कभी मिलते तो हम लोग क्या बोलते, अल्लाह तेरे को खुश रखे, अल्लाह तेरे को उम्र दराज करे, है ना, हम लोग कैसे एक दूसरे को दुआएं देते। वैसे ही अरबों में भी ये बहुत था बहनों। और अल्लाह ताला को जो सोसाइटी है, जो जो हमारा क्या बोलते माशरा है ना, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, जो हमारी माशरत है, जो हमारी सोसाइटी है, अल्लाह ताला क्या चाहता है कि हमारी जो सोसाइटी हो बहनों, हम आपस में फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे को दुआएं दे, एक दूसरे के साथ खुश रहे। जब मैं अपने घर में अपना अच्छा किरदार, एक अच्छे अखलाक नहीं रख सकती, तो मैं बाहर जाके कितना भी अच्छी बनूं, क्या फायदे का। घर में मैं इतनी बुरी हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेस्ट अपने फैमिली और अपनी बीवी के साथ थे बहनों। बाहर तो माशाल्लाह वो थे ही थे, मगर ही वॉज द बेस्ट अमंग हिज फैमिली, खासकर बीवी के साथ। तो अगर मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, इनके साथ ही मेरा बुरा व्यवहार है, तो मैं बाहर जाके कितनी भी अच्छे बनूं, क्या फायदा। वहां तो मैं 2-3 घंटे स्पेंड करती हूँ, मगर जिन लोगों के साथ मैं 24 घंटे स्पेंड करती हूँ, मैं कोशिश करूं कि मैं वहां सबसे अच्छी रहूं, है ना। आपस में दुआएं देना, आपस में ग्रीटिंग्स करना, सलाम दुआ करना, मोहब्बत फैलाना, ये सब चीजें मोहब्बत फैलाती है। ये सब चीजें देखो बहनों, घर में जब प्यार मोहब्बत रहेगा, दुआएं रहेगी, तो वो घर कितना हैप्पी रहेगा, है ना, खुश रहेगा, प्योर रहेगा। और उस घर में रहने से मुझे भी खुशी मिलेगी। अगर एक बंदे को घर में ही सुकून नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएगा बहनों, सोच के देखो। तो हमारे घर के माहौल को एक औरत के हाथ में बहुत ताकत है बहनों। एक औरत उस घर को जन्नत बना सकती है या तो दोजख बना सकती है। अगर चाहूँ ना बहनों, मैं रोज अपने हस्बैंड से बेफिजूल लड़ सकती हूँ, यहाँ वहां की कंपटीशन की बातें कर सकती हूँ कि देखो ना मेरा देवर उसको बाहर लेके जाता है, उसको क्या क्या दिलाता है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, फालतू की बातें, फालतू के झगड़े, है ना। और फिर क्या होता है, घर का माहौल खराब, बच्चे भी बेजार आ जाते हैं कि मम्मी तो हमेशा लड़ते रहते हैं, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। यहाँ पे बच्चे नाखुश है, हस्बैंड नाखुश है, हस्बैंड लोग तो जानबूझ के लेट जाते, दोस्तों में और काम में ही बैठ जाते, पता है घर आऊंगा तो बस वही रिकॉर्ड चालू, वही औरत का चालू हो जाता है। बच्चे भी परेशान, दोस्तों में रहते, दोस्तों के साथ सब शेयर करते। तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है बहनों, क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं। और अल्लाह क्या चाहता है कि घर पहले अच्छा रहे। एक इंसान का घर अगर हैप्पी होगा, उसकी पूरा जो है आसपास के लोग हैप्पी हो, उसकी सोसाइटी, उसके जो जो भी उसका जो टाउन है, सिटी है, अल्लाह तो चाहता है ना कि इस्लाम, अगर पूरे इस्लामिक लोग हैं तो सब पाक साफ रहे, मोहब्बत वाले रहे। समझ में आ रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये कोशिश करें कि घरों में सलाम को फैलाए, दुआएं दे। सलाम जितना करते उतना मोहब्बत फैलती है। देखो बहनों, औरत अगर सब्र कर ले, बर्दाश्त कर ले, और वो कंप्लेन ना करे, वो लड़े नहीं, तो शौहर भी बहनों
وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، نرم دل کے ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں کر لو، ان کو اچھا کھانا کھلا دو، اور ان کی ہے نا تعریفیں کر کے ان کو ذرا اچھے سے باتیں ہی کر لیتے یا سن لیتے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے، کیونکہ ان کو دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. یا ہم لوگ بات نہیں کریں گے، ان کی تعریف تھوڑی بہت نہیں کریں گے تو بٹ آف کورس پھر وہ کسی اور عورت کے پاس جائے گا. یہاں پہ اگر میں اچھی بن کے نہیں رہتی ہوں، ہاں، خراب حالت میں خراب اس میں رہتی ہوں، پھر میرا شوہر دوسری عورتوں کی تعریف کرتا ہے، تو یہاں کہیں نہ کہیں یہ میری فالٹ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو بنا کر چلے، اچھے سے جنتی ماحول رکھے، پیار محبت کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے. گھر میں اگر کچھ تو میں ہو بھی جائے، 19-20 ہو بھی جائے، تو ہنسی مذاق کر کے، دل لگی کر کے ایک اچھا انوائرمنٹ، ایک اچھا ماحول کریٹ کرے بہنوں. جتنا ہو سکے گھر میں محبتیں لائے، سکون لائے. آج گھر میں جب دین آ جائے گا نا بہنوں تو سکون بھی آ جائے گا. بدوائے دینا، کمپلین کرنا، فریادیں کرنا، خالی اس کی کرنا، یہ سب چھوڑ دو بہنوں. یہ زبان بہت اچھے اچھے کام کرنے کے لیے، اس کو برے جگہوں پہ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. اوکے، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے بہنوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب تم دعا دیے جاؤ تو دعا دو. تو یعنی کہ جب تم دعا دیے جاؤ دعا کے ساتھ، تو تم کیا دو؟ دعا دو، یا اس سے بہترین، یا اس کو لوٹا دو. یعنی کہ جب تم کو کوئی دعا دے رہا ہے تو یا تو تم اتنا ہی دے دو یا تو اس سے بہترین کر دو. یعنی کوئی مجھے کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو میں اس کو جواب میں کیا بولوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا بھی دے دو. اور اگر جلدی ہے تو کم از کم اس کا وعلیکم السلام ہی بول دو نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وعلیکم السلام پورا بول دو یا تو وعلیکم السلام تک ہی بول دو. تو اتنا ہی جب تم کو کوئی دعا دے رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، تو یا تو وعلیکم السلام بول کے پورا لوٹا دو یا تو کم از کم اتنا ہی لوٹا دو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے بہنوں؟ خوب حساب لینے والا ہے. یعنی یہ سب چیز کا اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ اکاؤنٹ ٹیکر ہے بہنوں. ہر چیز کا حساب ہے بہنوں. دیکھو، سلام کرنا سنت ہے، الحمدللہ. جواب دینا واجب ہے. یہ سب نیکی کے کام ہے، یہ سب سنت میں آتا ہے، عبادت میں آتا ہے. تو جتنا ہو سکے بہنوں سلام کو پھیلاؤ. اگر ہسبینڈ نہیں بھی کر رہے تو خود ہی کر لو، ہے نا. جتنا ہو سکے ہم کیا کریں گے؟ سلام کو پھیلائیں گے، کیونکہ محبت بڑھتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے، امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ہاں الحمدللہ. تو جتنا ہو سکے ہم اس کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. اب یہاں پہ نا بہنوں کتنے بار ہم کو آ کے کوئی بولتا ہے کہ پلیز میرا سلام سب کو بولنا. تو بہنوں یہ سلام اگر کوئی بولتا بھی سب کو سلام بولنا تو یہ بھی ایک امانت ہو جاتی ہے بہنوں. اس کو ہم کو برابر سے آ کے بولنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی بولتا ہے سب کو سلام بولو تو بولنا کہ انشاءاللہ بھائی میں کوشش کروں گا. ہاں، اور اگر میں بھول گیا تو میرے کو معاف کر دینا. میں جہاں تک ہو سکے یاد کر کے بول دوں گا، کیونکہ ہم لوگ بشر ہے، بھول جاتے. اتنے لوگ بولتے سلام بولنا سلام بولنا سلام بولنا، ہم لوگ کتنے بار بھول جاتے ہیں بہنوں. تو یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. آ رہا سمجھ میں؟ تو جتنا ہو سکے ہم کیا کرے؟ سلام، یہ بھی ایک امانت ہے، اس کو برابر سے پہنچائے. سلام کو عام کرے. سلام جو ہے وہ سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، دعا ہے، خیر ہے. پہلے سلام کریں گے پھر کلام کریں گے. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جب بولتے نا کہ انسان جو ہے وہ اس میں بخیلی بھی کرتا ہے، سلام جلدی نہیں کرتا، آہستے سے کرتا ہے. ہم بچوں کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے بہنوں. مطلب ہم یہ دیکھے نہیں کون بڑا کون چھوٹا. ساس کمپلین کرتی بہو نے سلام نہیں کری، چھوٹے کمپلین، بڑے تو کمپلین کرتے ہی ارے وہ بچی تو بہت بدتمیز ہے سلام نہیں کرتی. ارے چھوڑو، وہ بچی کو تم دعا دو نا، اس کو سلام کر کے تم دعا دو کہ اس کی ہدایت کے فیصلے ہو، ہے نا. ہم لوگ خالی کسی کے عیب کو پکڑتے رہتے کہ وہ چھوٹی تھی وہ سلام نہیں کری، وہ رشتے میں ایسی ہے وہ سلام نہیں کری. ہم انشاءاللہ کیا کرے؟ سلام کرے، ہے نا. ہم کو ثواب مل رہا ہے نا. سلام کرنے سے کتنی نیکیاں میرے کو بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے، دعائیں مل رہی ہے نا. تو ہم انشاءاللہ کیا کرے؟ سلام کے پیغام کو عام کرے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور کون زیادہ سچا ہوتا ہے اللہ سے بات میں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا کے صاف کہہ دیا کہ حساب تو ہونے ہی والا ہے. اللہ تعالیٰ تو نگہبان ہے نا. کوئی بھی افواہ پھیلانے سے پہلے، کوئی بھی اچھی بات بری بات کرنے سے پہلے، سلام کرنے سے پہلے، ہر چیز کے پیچھے یاد رکھنا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، بس اللہ ہی ہے جو ہمارا رب ہے، جو عبادت کے لائق ہے نا. کوئی ہے ہی نہیں بہنوں، اس کے سوائے کوئی ہمارا رب نہیں ہے. اور جو لوگ ہیں نا بہنوں، یہ آیت خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا بولتے ہیں کہ آخرت کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے نا. وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے کہ نہیں، ضرور اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا دن ہے جو امپورٹنٹ ہے، جو ہو کر ہی رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ کون سچ ہو سکتا ہے باتوں میں اللہ سے، ہے نا. نہیں، اللہ سچ ہے، اللہ حق ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سچ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ خود یہ بات کنفرم کر رہا ہے کہ یاد رکھنا یہ سب کا کیا ہو رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے. نیکسٹ آیت میں پڑھ لیتی ہوں بہنوں، حالانکہ یہ کوئی الگ ہی ٹاپک جا رہی ہے منافقوں کے بارے میں خاص کر. دیکھو بہنوں، بہت سارے ایسے گروہ تھے، اوکے، مکے میں ایسے بہت سارے لوگ تھے. کچھ صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت دی تھی، ایمان کا درجہ بہت ہائی تھا، وہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے الحمدللہ. کچھ لوگ مکے میں ایسے تھے جو کمزور تھے، جو معذور تھے، ہے نا، ہم نے پڑھ چکے. کوئی اندھا تھا، کوئی ہینڈی کیپ تھا، کوئی بچہ تھا، کوئی عورت تھا، ہے نا، جو ایمان کے لائن سے کمزور تھے، جن کو جانے کا تھا ہجرت کر کے پر نہیں گئے، ہے نا. ان کے بارے میں ہم پڑھ لیے، ہے نا. اب یہ تیسرے لوگ ہیں بہنوں جو منافق لوگ تھے، جو ہجرت نہیں کرے. یہ ہجرت کر سکتے تھے مگر یہ لوگوں نے ہجرت نہیں کیے. اب ان کے بارے میں کیا ہو رہا تھا نا، مسلمانوں کی دو رائے ہو رہی تھی کہ جب جنگ لڑیں گے تو ان کے ساتھ کیا کرنا، ہے نا. اب یہ لوگ جو رہ گئے ہیں، جو ہجرت کر سکتے تھے، ان کو اللہ نے بہت بار موقع دیا مگر یہ لوگ پھر بھی ہجرت نہیں کیے. ان کا کیا مین تھا بہنوں کہ ان کا ایمان نہیں کے برابر تھا. ہجرت کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان بتاتا ہے کہ ہاں، ہے نا، ہجرت کرنا مطلب یہ بات کی دلیل ہوتی ہے بہنوں کہ اس کے اندر ایمان ہے. چلو بھائی، اس کی جو میں نے کہا نا کمزور تھے، تو ان کے بارے میں تو اللہ نے ان کو جان لیا تھا کہ ہاں یہ کمزور تھے، یہ بیچاری عورت تھی، بچہ تھا، کوئی معذور تھا، کوئی اندھا تھا، ہجرت کی بہت آس تھی پر نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ میں آ رہا تھا. مگر کچھ لوگوں کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں تھا بہنوں، کوئی ریزن نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، پھر بھی کوئی مجبوری نہیں رہنے کے باوجود بھی یہ لوگوں نے ہجرت نہیں کیے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ صحاباؤں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کیوں آپس میں لڑ رہے ہو، تم لوگ کیوں آپس میں گرو ہو گئے ہو، ہے نا. جس کو اللہ نے اتنے موقع دیا وہ لوگ پھر بھی ہجرت نہیں کر رہے، تو ایسے لوگ وہ ہے جن کے اندر سے ایمان جو ہے وہ نکل گیا. اوکے. اب وہی ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے. میں انشاءاللہ اس کا اور ڈیٹیل منڈے اگر اللہ نے ہم کو زندگی باقی رکھا تو دوسرے آیتوں کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کریں گے، مگر فی الحال یہ آیت کیا ہے میں پڑھ لیتی ہوں. پھر جب، اوکے کہاں پر ہے، ہاں یہاں سے، ہاں. تو کیا ہوا تمہارے لیے منافقوں کے دو گروہ کے بارے میں. اوکے، یعنی منافقوں کے بارے میں کیا ہوا تھا، دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں کے بارے. مسلمان جو تھے وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے. کس کے بارے میں سوچ کے، منافقوں کے بارے میں سوچ کے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا ہے کس میں، وہ جو انہوں نے کمایا. یعنی ان کو موقع دیے تھے ہجرت کرنے کے لیے پر وہ لوگوں نے ہجرت نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس سے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. یعنی یہ لوگوں نے کیا پسند کیا بہنوں، ان کو ایمان کی دولت تھی، یہ ہجرت کر سکتے تھے، کوئی ریزن کوئی مجبوری نہیں تھی، مگر یہ منافقوں نے پھر بھی جب ہجرت نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کا ایمان ہی ان کے اندر سے نکل گیا.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں کہ جس کے اندر ایمان ہی نہیں، اس کے لیے تم کیوں لڑ رہے ہو آپس میں، کیوں کیوں جو ہے وہ جماعتیں ہو رہے ہو، کیوں جو ہے تم گروپس ہو رہے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی راستہ۔ ہدایت اللہ تعالیٰ، ہدایت جو ہے نا بہنوں، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جو اس ہدایت کے لائق ہوتا ہے بہنوں، جو واقعی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جس کی نیت ہوتی ہے، جن کے ارادے ہوتے ہیں، جن کی تڑپ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ مگر جن کے اندر ایمان کی کوئی قدر نہیں، ہدایت کی کوئی قدر نہیں، ہاں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اگر مجھے اور تمہیں بھی دیکھنا ہے نا بہنوں کہ ہمارے اندر کتنی منافقت ہے، یعنی کتنا میرے اندر اسلام ہے، تو بہنوں دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی سنتیں ہیں، کتنا قرآن آ گیا ہے نا۔ کیا میں میرے نبی کے نقشے قدم پہ چل رہی ہوں؟ بیکاز میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو قرآن تو ہے ہی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، تو اگر میں نبی کے نقشے قدم پہ چلتی ہوں تو گویا میں قرآن پہ چلتی ہوں، اگر میں قرآن پہ چلتی ہوں تو گویا میں نبی کے نقشے قدم پہ چلتی ہوں۔ تو مجھے میرے اندر جائزہ لینا ہے، ٹیسٹ لینا ہے کہ میں کتنا میرے نبی کے نقشے قدم پہ چل رہی ہوں، کتنی سنتیں میرے اندر آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تو میں بھی اس بات کو دیکھوں، کیونکہ منافق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کرتا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ کیا میرے اندر بھی یہ دو باتیں ہیں؟ آج میں یہ بات لے کے اپنے اندر سے چلوں، ہے نا، کیا میں کنٹرول کر پا رہی ہوں میری زبان کو، میرے انگلی کے ایک کلک کو، ہاں، میرے نظروں کو، میرے اعمال کو، ہاں، اور کیا میں من چاہی زندگی جی رہی ہوں کہ رب چاہی زندگی جی رہی ہوں، ہے نا، یہ سب انشاءاللہ میں کیا کروں گی، غور و فکر کروں گی۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس میں جتنی بھی اچھی باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ سب اچھی باتوں پر، نصیحتوں پر یا اللہ چلنے والا بنا دے۔ منافقت کی ہر جو کردار ہے، صفت ہے، یا اللہ تو میرے اندر سے نکال دے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ بہنوں، وہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے، ہم ان کو تو بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ جنت میں ان کو کیا کیا مل رہا ہے، یعنی کہ مجھے حضرت عمر کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پر وہ روتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ کیا میرا نام منافقوں کے لسٹ میں ہے کیا۔ سوچو بہنوں، جتنے بھی صحابہ تھے نا وہ ہمیشہ روتے تھے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ بولتے رہتے تھے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیا کروں گا، میں کیسے کروں گا۔ وہ صحابہ جن کو بشارت مل چکی تھی جنت کی، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، اور وہ لوگ اتنا روتے تھے، قبر کا سوچ سوچ کے روتے تھے، اپنے آپ کو ہمیشہ وہ منافق سمجھتے تھے۔ کیا میں اپنے آپ کو منافق سمجھتی ہوں؟ جو انسان اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہے نا بہنوں، وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے وہ دراصل جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں ایک منافق ہوں، میں بہت بڑی منافق ہوں، اللہ تو میرے اندر سے نفاق نکال دے، تو میرے ایمان کو مضبوط کر دے۔ میرے اندر تو وہ سب صفتیں، وہ سب باتیں ہیں جو منافق کے اندر ہے۔ جب جب یہ آیتیں پڑھ رہی ہوں ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں ہی پڑھ رہی ہوں۔ میرے اندر کنجوسی ہے، میرے اندر بزدلی ہے، میرے اندر یہ سب ہے، یا اللہ تو میرے اندر سے یہ سب نکال دے، میرے اندر سے منافقت کو نکال دے۔ یا اللہ میں ہجرت بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے بہنوں؟ کہ میں اپنے بری زندگی کو چھوڑ کے ایک اچھی زندگی، ایک نیک زندگی جیوں، یہ بہت بڑی ہجرت ہے۔ اب تک تو اندھیروں والی زندگی جی رہی تھی، اب تک تو گمراہی والی زندگی جی رہی تھی، اب جب قرآن کی طرف آ گئی ہوں تو میں بھی ہجرت کروں نا، میں بھی تو چاہوں نا یہ یہ جو لائف ہے اس کو بدلوں نا۔ اب کب یہ موقع ملے گا مجھے نہیں پتا،
ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استطاعت دے، طاقت دے، توفیق دے، ہدایت دے، اور اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ یہ سب نصیحتوں پہ چلنے والا بنا. اس میں جتنی بھی غلطی کوتاہی تھی بہنوں، اس میں میرے طرف سے تھی، میں اللہ سے اور آپ کی اس سے معافی چاہتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کام سے کبھی مت دور کرنا، اس کام کو کرتے کرتے ہی موت آ جائے. یا اللہ شہیدوں والی موت، روزے والی موت، یا اللہ کلمے والی موت، یا اللہ آسان والی موت عطا کر. یا اللہ ایسی موت عطا کر جو تمام عالمین کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ ہماری نیت کو خالص کر دے. یا اللہ صرف ہم تیرے لیے کرے، ہمارا نام، ہمارا کچھ بھی نہ ہو بہنوں. یا اللہ، اللہ ہم کو کوئی نہ پہچانے، کوئی ہمارا نام نہ جانے، اللہ بس تو جان لے، آسمان والے جان لے، وہی کافی ہے. یا اللہ نام، شہرت، نیم فیم کے لیے یا مال دولت کے لیے ہم یہ کام نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ خالص تیرے لیے ہم یہ کام کرے. ایسے غیب کے صورتیں شکلیں بنا دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ.